اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب انسان کی نظر میں مال و دولت سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے، جس سے اس کو حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی، یعنی وہ حق کو بھی نہیں پہچان پاتا اور باطل کو بھی وہ نہیں جانچ پاتا۔ جب آپ معرکہ کربلا کو پڑھیں گے تو یہ چیز آپ کو بخوبی ملے گی۔ جب امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد کو خبر دینے والوں نے یہ خبر دی کہ امام مسلم جب کوفہ کے اندر آئے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے دو ننھے منھے بچے بھی تھے جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ ایک کی عمر جو ہے 8 سال اور ایک کی عمر 6 سال جو ہے مورخین نے بتایا ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ کے اندر جو ہے یہ اعلان کروایا کہ ان دونوں بچوں کو جو گرفتار کروائے گا یا لا کر جو ہے گورنمنٹ ہاؤس کے اندر پہنچائے گا اس کو ڈھیر سارا انعام دیا جائے گا۔ اب دیکھو میرے آقا کے دیوانوں، ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو مسلم بن عقیل کے ننھے منھے بچوں کو گرفتار کروائے گا اس کو ڈھیر سارا انعام دیا جائے گا۔ اب دولت کے نشے میں دولت پانے کے لیے جب کوفیوں کے دل میں دولت کا لالچ آ گیا، انعام کا لالچ آ گیا، تو ان کی نظروں پر ایسا پردہ پڑا کہ یہ ننھے منھے بچوں کی عمر پر بھی ان کو ترس نہیں آیا کہ اتنی کم عمر کے بچوں کو گرفتار کروایا جائے۔ ایسا مطلب ان کا دل پتھر کے طریقے سے ہو گیا تھا کہ بچوں کی بھولی بھالی صورت دیکھنے پر بھی ان کے دل میں ترس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کوفہ کی گلیوں میں یہ اعلان ہو رہا تھا اور جو لالچی قسم کے لوگ تھے وہ نکل جاتے ہیں کوفہ کی گلیوں میں، تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام مسلم کے بچے کہاں پر ہیں، امام مسلم کے بچے کہاں پر ہیں۔ اور جب یہ خبر قاضی شریح کو ملتی ہے کہ ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا ہے کہ جو مسلم کے بچوں کو گرفتار کروائے گا اس کو ڈھیر سارا انعام دیا جائے گا، اور یہ بچے قاضی شریح کے گھر پر تھے، جب ان کو یہ معلوم ہوا تو ان کو اس بات کی فکر ہوئی کہ ان بچوں کو جو ہے کسی بھی طریقے سے مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے۔ اب آپ ترتیب کرنے لگے، سوچ و بچار کرنے لگے، انتظام کرنے لگے کہ کوئی راستہ جو ہے ایسا نکل جائے کہ یہ بچے مدینہ تک پہنچ جائے۔ اب دیکھو میرے آقا کے دیوانوں،
قاضی شریح نے پتہ کیا کہ ایک قافلہ جو ہے آج ہی رات میں باب العراقین سے جو ہے مدینہ منورہ جانے والا ہے، اور وہ قافلہ رات میں جائے گا، تو آپ نے جو ہے انتظام کیا بچوں کو بھیجنے کا، اور رات جیسے ہی آتی ہے تو قاضی شریح نے جو ہے دونوں بچوں کو بلایا، اور جب دونوں بچوں کی صورت کو آپ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے جو ہے بلا اختیار آنسو نکلنے لگے، کیونکہ ابھی تک بچوں کو تو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ ہمارے والد جو ہے کوفہ کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے۔ جب بچوں نے قاضی شریح کو روتے ہوئے دیکھا تو بچے بھی تڑپ گئے اور پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کیوں آپ ہم کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ تو قاضی شریح نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارے والد جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور اس طریقے کا معاملہ جو ہے پیش آیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہی رات میں تم لوگ جو ہے قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ نکل جاؤ۔ اب جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو قاضی شریح نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے جس کا نام اسد بتایا گیا ہے، اسد کے ساتھ جو ہے اس باب العراقین تک بھیج دیتے ہیں۔ جب یہ تینوں جو ہے یعنی قاضی شریح کا بیٹا اسد اور یہ محمد اور ابراہیم جب باب العراقین پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر قافلہ جو جانے والا تھا وہ جا چکا ہے، قافلہ جا چکا ہے، اور دیکھنے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس ابھی قافلہ جو ہے تھوڑی ہی دور پر پہنچا ہے۔ تو اس اسد نے ان دونوں بچوں کو دوڑا دیا کہ دیکھو سامنے ابھی گرد اڑ رہا ہے، وہیں پر قافلہ ہے، تم دوڑ کر جاؤ اور قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور یہ اسد وہیں سے واپس ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ دونوں بچے پوری رات جو ہے دوڑتے رہے، یہ دونوں بچے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے، قافلے میں شامل ہونے کے لیے یہ دونوں بچے رات کے اندھیرے میں دوڑتے رہے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے، مگر قافلہ ان کو نہیں ملا، قافلہ ان کو نہیں ملا۔ دونوں بچوں کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، دونوں بچے رات کے اندھیرے میں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ 6 سال 8 سال بچے کی عمر کیا ہوتی ہے، اور وہ دور، وہ زمانہ پردیسی کا عالم، تنے تنہا، نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے۔ وہ بچے کتنی ہمت والے تھے، ان کی ہمت کو سلام ہے کہ وہ رات بھر قافلے کے لیے دوڑتے رہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جب بڑا بھائی تھک جاتا تھا تو چھوٹا بھائی حوصلہ دیتا تھا، اور جب چھوٹا بھائی تھک جاتا تھا تو بڑا بھائی حوصلہ دیتا تھا۔ دونوں حوصلوں کے ساتھ جو ہے پوری رات دوڑتے رہے، مگر جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پر موجود تھے، ہم نے جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پر موجود ہے، باب العراقین ہی کے پاس دونوں بچے موجود تھے۔ ابھی صبح ہو رہی تھی کہ اتنے میں ابن زیاد کے سپاہی آتے ہیں اور دونوں بچوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، کیونکہ سپاہی پوری رات جو ہے ان دونوں بچوں کو تلاش کرتے رہے مگر نہیں ملے یہ دونوں بچے، مگر صبح میں ابن زیاد کے سپاہیوں کو یہ دونوں بچے مل جاتے ہیں۔ اب سپاہیوں نے ان دونوں بچوں کو گرفتار کر لیا اور لے جا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان دونوں بچوں کو جیل میں قید خانے میں بند کر دیا جائے، اور جب تک یزید کا کوئی فرمان نہیں آ جاتا تب تک جو ہے ان دونوں بچوں کو جیل خانے میں رکھا جائے۔ اب دونوں بچوں کو جب قید کر دیا گیا تو جو جیل خانے کا داروغہ تھا وہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ تڑپ جاتا ہے دونوں بچوں کو دیکھنے کے بعد کہ اہل بیت کے شہزادے جیل خانے میں ہوں، اہل بیت کے شہزادے جیل خانے میں ہوں، نبی کی اولاد جیل خانے میں بند ہو، اس کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کی، اس نے یہ طے کر لیا کہ ان دونوں بچوں کو میں کسی بھی طرح سے جو ہے جیل خانے سے نکال کر مدینہ منورہ پہنچاؤں گا۔
اب رات میں اس نے بھی دونوں بچوں کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے گھر لے گیا اور کھانا وغیرہ جو ہے دینے کے بعد جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو دونوں بچوں کو جو ہے مشکور وہ قادسیہ کے راستے پر لے کر آتا ہے اور لانے کے بعد اپنی ایک انگوٹھی نشانی کے لیے جو ہے بچوں کو دے دیتا ہے کہ یہ انگوٹھی جو ہے اپنے پاس رکھ لو اور یہ راستہ جو ہے سیدھا قادسیہ جاتا ہے. یہ راستہ بتا دیا اس نے مشکور نے کہ یہ راستہ جو ہے سیدھا قادسیہ جائے گا، تم دونوں جو ہے اس راستے سے سیدھے چلے جانا اور جب قادسیہ میں پہنچو گے تو وہاں پر میرا ایک بھائی رہتا ہے، میرا ایک بھائی رہتا ہے، وہ بھی دروغہ ہے، اس سے جو ہے تم ملاقات کر کے میری یہ انگوٹھی دکھانا اور اس سے جو ہے اپنے پوری حال کو بتا دینا، وہ مدینہ تک پہنچنے کا انتظام کر دے گا. اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، یہ بچے اگلی رات تو پوری رات چلے تھے ہی، پیر میں کانٹے بھی چبھے تھے، چھالے بھی پڑے تھے، مگر پھر آج رات ایسی آتی ہے، ایسی بھیانک رات آتی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل جاتا ہے یہ بچے پھر جو ہے سفر کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بچے سفر کرنا شروع کرتے ہیں. جو چھالے کل پڑے تھے وہ چھالے آج پھوٹ رہے، جو چھالے کل پڑے تھے وہ چھالے آج پھوٹ رہے ہیں. جب یہ دونوں بچے چل رہے تھے تو کبھی کبھی چھوٹا بھائی جو تھا وہ بڑے بھائی سے کہتا تھا کہ مجھ کو بہت ڈر لگتا ہے، مجھ کو بہت ڈر لگتا ہے. تو بڑا بھائی جو ہے سینے سے لگا کر اس کو دلاسا دیتا تھا کہ دیکھو بس وہی سامنے شہر ہے، تھوڑی دور ہم کو اور چلنا ہے. تو اس طریقے سے دونوں بھائیوں نے پوری رات جو ہے سفر کیا، پوری رات دونوں بھائیوں نے سفر کیا. سوچو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارا بچہ جب رات کی اندھیری رات میں ہمارا بچہ گھر سے نکلتا ہے تو والدین کتنا تڑپا کرتے ہیں. وہ دونوں شہزادے جو نبی کے شہزادے ہیں، جو اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ جب دونوں شہزادے ننگے پاؤں چل رہے تھے اس ریگستان میں جب دونوں بچے ننگے پاؤں چل رہے تھے اور چھالے پھوٹ رہے تھے، پیروں میں کانٹے چبھ رہے تھے، کتنی تکلیف میرے آقا کو ہوئی ہوگی، میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اندازہ لگائے میرے مسلمان بھائیوں کہ یہ دونوں بچے پھر پوری رات جو ہے چلتے رہے، پوری رات چلتے رہے. مگر جیسے ہی صبح ہوتی ہے، ادھر فجر کی اذان ہوتی ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اب کوئی ایسا چشمہ تلاش کیا جائے جہاں پر ہم کو پانی مل جائے تاکہ فجر کی نماز جو ہے ادا کر لی جائے. اب دونوں بھائی جب پانی کو تلاش کرتے ہیں، اجالا تھوڑا سا اور بڑھتا ہے تو دونوں نے کیا دیکھا کہ ہم نے جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پر موجود ہے. دونوں بھائی نے فجر کی نماز تو ادا کر لی، مگر ان کو ڈر پھر وہی ہو گیا کہ کل کی طرح پھر جو ہے ہم کہیں گرفتار نہ کر لیے جائیں، کل کی طرح پھر ہم کہیں گرفتار نہ کر لیے جائیں. اس لیے اب یہ دونوں بھائی چھپنے کا انتظام کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پر ہم چھپ جائے، ابن زیاد کے سپاہی تلاش نہ کر پائے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، دونوں بچے معصوم ضرور تھے، چھوٹے ضرور تھے، مگر اب دیکھو یہ دونوں بچے کیسا انتظام کرتے ہیں، کہاں چھپتے ہیں کہ ایک پیڑ جو ہے قریب ہی میں تھا اور اس میں ایک کوہ تھا، یعنی جو خالی حصہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ دونوں بچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ دونوں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. مگر وہ جگہ ایسی تھی کہ ہر کوئی انسان جو ہے دیکھ سکتا تھا، مگر یہ بچے سمجھتے تھے اب ہم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو جب یہ دونوں بچے وہاں پر چھپ جاتے ہیں تو ایک کنیز جو ہے اسی چشمے سے، کیونکہ درخت کے قریب ایک چشمہ تھا، اس چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک کنیز آتی. جب اس کنیز نے دو پھول دیکھے، جو روشن چہرے والے بچے دیکھے، تو اس کنیز نے پوچھا کہ اے بچوں تم کون ہو، اے بچوں تم کون ہو؟ تو دونوں بچوں نے بتایا کہ ہم یتیم ہیں، ہم مسافر ہیں،
ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ تو جب اس کنیز نے یہ الفاظ سنے تو وہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کنیز بھی اہل بیت سے محبت رکھنے والی تھی، اور اس کی جو مالکہ تھی وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ تو اس کنیز نے دونوں بچوں کو لیا اور لے جا کر اپنی مالکہ تک پہنچا دی۔ اب اس کی جو مالکہ تھی وہ نیک بیوی جب اہل بیت کے 2 پھول پاتی ہے تو وہ اتنا خوش ہوتی ہے کہ اس کنیز کو جو ہے خوشی میں آزاد کر دیتی ہے، خوشی میں آزاد کر دیتی ہے۔ اب یہ دونوں بچے جب اس نیک بیوی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو اس نیک بیوی نے جو ہے کھانا وغیرہ اور نہلایا دھلایا، پھر اس کے بعد جو ہے پورا دن وہ بچے اسی نیک بیوی کے گھر پر رہے، اور رات کا جب وقت آتا ہے، وقت آیا رات کا، تو اس نیک بیوی نے دونوں بچوں کو کھلا پلا کر جو ہے ایک الگ کمرے میں بستر لگا دیا اور وہیں پر سلا دیا۔ اب جب سلا دیتی ہے وہ نیک بیوی اور باہر سے دروازے پر تالا لگا دیا، اور تالا جب لگا دیا، آدھی رات کے قریب جب حصہ گزرتا ہے تو اس کا شوہر جس کا نام حارث تاریخ کی کتابوں میں بتایا گیا ہے، وہ اپنے گھر آتا ہے تھکا مادہ۔ تو اس نیک بیوی نے پوچھا کہ آخر آنے میں آج اتنی دیر کیوں ہو گئی اور پورا دن تم کدھر تھے؟ تو اس نے کہا کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ ابن زیاد نے یہ اعلان کیا ہے، کوفہ کی گلیوں میں یہ اعلان ہوا ہے کہ جو مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ڈھیر سارا انعام دیا جائے گا۔ میں انہی دونوں بچوں کو پورا دن جو ہے تلاش کرتا رہا، یہاں تک کہ میرا گھوڑا جو ہے وہ بھی مر گیا، اور میں پیدل تلاش کرتا رہا۔ جب اس نیک بیوی نے حارث کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ نیک بیوی تڑپ جاتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر ایک ظالم شوہر تھا، اور اس کا مقصد وہی تھا کہ شہزادوں کو گرفتار کیا جائے، اور شہزادے اسی بیوی کے گھر میں ہیں۔ تو اس نے جو ہے اپنے شوہر کو اپنے انداز میں بہت سمجھایا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر لالچ کا پردہ پڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں پر لالچ کا پردہ پڑ چکا تھا۔ آدھی رات سے زیادہ کا جب وقت گزر جاتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بیدار کرتا ہے، یعنی محمد نے ابراہیم کو بیدار کیا اور بتایا کہ ابھی ابھی میرے خواب میں ابا جان آئے تھے، یعنی امام مسلم آئے تھے، اور نانا جان یعنی محمد الرسول اللہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ آئے تھے، اور میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بابا جان سے پوچھا کہ اے مسلم تم تنہا چلے آئے اور بچوں کو چھوڑ آئے؟ تو امام مسلم نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ بس تھوڑے ہی وقت میں یعنی میرے پیچھے دونوں بچے بھی آ رہے ہیں۔ تو اب دونوں بچے آپس میں گلے مل کر رونے لگتے ہیں، کیونکہ دونوں بچوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ جیسے ہی صبح ہوگی ہم کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ اب دونوں بچے جب زارو قطار رونے لگتے ہیں تو روتے روتے آواز بلند ہو جاتی ہے۔ جب آواز بلند ہوئی تو وہی آواز جو ہے حارث کے کان سے ٹکراتی ہے۔ جب حارث کے کان سے آواز ٹکرائی وہ بیدار ہو گیا اور اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اس کی بیوی نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، پڑوس میں کوئی بچہ رو رہا ہوگا، مگر یہ ظالم اٹھتا ہے اور جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ 2 ننھے منھے بچے ہیں۔ حارث نے جو ہے دونوں بچوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو دونوں بچے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گھر جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا گھر ہے۔ دونوں بچوں نے فوراً بتا دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ جب اس ظالم نے یہ سنا کہ یہ دونوں بچے امام مسلم کے شہزادے ہیں تو اس نے جو ہے دونوں بچوں کے زلفوں کو پکڑا اور دونوں گالوں پر جو ہے تماچے لگانے شروع کر دیے۔ اتنے تماچے لگائے دونوں بچوں کے گالوں پر کہ حارث جو تھا وہ خود تھک گیا اور جب تھک گیا تو دونوں بچوں کی زلفوں کو جو ہے آپس میں باندھ دیتا،
میرے مسلمان بھائیوں، انسان کے جسم کا سب سے نازک جو حصہ ہوتا ہے وہ بال ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان کا بال پکڑ لیا جائے تو انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے، انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ بال ہی کے پکڑنے سے انسان کو ہوتی ہے۔ جب دونوں بچوں کو جو ہے آپس میں زلفوں کے ذریعے سے باندھ دیا گیا، اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ حارث جو ہے دونوں بچوں کو لیتا ہے، اور لینے کے بعد جو ہے نہر فرات تک پہنچتا ہے۔ نہر فرات پر لے جانے کے بعد جو ہے وہیں پر حارث نے دونوں بچوں کو شہید کر دیا۔ شہید کس طریقے سے کیا؟ اس طریقے سے کہ پہلے جو ہے حارث نے سوچا کہ ابراہیم کو میں قتل کروں، تو محمد جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ میری نظروں کے سامنے میرے بھائی کو جو ہے شہید نہ کیا جائے، بلکہ پہلے مجھ کو شہید کیا جائے۔ یعنی بڑا کہتا میرے سامنے چھوٹے کو نہ شہید کیا جائے، اور چھوٹا کہتا بڑے کو میرے سامنے شہید نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ آخر میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں بچے جب گلے مل جاتے ہیں تو حارث نے ایک ہی وار میں دونوں کے گردن کو جو ہے جسم سے جدا کر دیا، دونوں کے جسم کو ایک ساتھ جدا کر دیا۔ اور حارث نے صرف محمد اور ابراہیم ہی کو شہید نہیں کیا، بلکہ اس کی لالچ کا اتنا زیادہ زور بڑھ چکا تھا، ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ وہ انعام کے چکر میں جو ہے اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی قتل کر دیتا ہے، اپنی کنیز کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور آخر میں اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ آخر میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ جب یہ سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے، ابن زیاد نے جلال کے عالم میں اپنے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس کو بھی لے جا کر نہر فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے۔ اس کو لے جا کر نہر فرات کے کنارے حارث کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ نہ اس کو انعام ملتا ہے، نہ یہ دنیا کا ہوتا ہے، نہ آخرت کا ہوتا ہے، نہ دنیا کا ہی ہوتا ہے اور نہ آخرت کا ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جب حارث کو قتل کر دیا گیا، اس کے جسم کو نہر فرات کے اندر ڈالا گیا تو نہر فرات نے جو ہے باہر پھینک دیا، نہر فرات نے باہر پھینک دیا۔ اور جب اس کو دفن کیا گیا، زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ آخر میں جو ہے اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے۔ اس کو آخر میں جب زمین نے بھی قبول نہیں کیا، پانی نے بھی قبول نہیں کیا، تو آخر میں جو ہے لکڑیاں چن کر حارث کو جلا دیا جاتا ہے، اور محمد اور ابراہیم کو نہر فرات کے قریب میں جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی کربلا کی سرزمین پر محمد اور ابراہیم کے مزار مبارکہ موجود ہے، وہ شاخ وہاں جاتے ہیں اور ان کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو لالچ جو ہے وہ بہت ہی بری بلا ہے۔ انسان کو لالچ کے چکر میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کربلا کا صحیح سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو صبر جیسی دولت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کو شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم بالخصوص افشا خاتون کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم بالخصوص محمد سیف کو صحت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا ہم سب کے رزق میں غیب سے برکت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔